بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عمران خان کو بھٹو جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عمران خان پر ایک اہم کیس کی سماعت آج ہوئی ہے اور عمران خان نے ملتان جلسے میں کیا اہم باتیں کی ہیں، یہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ توہین عدالت کا کیس تھا۔ عمران خان پر سنگین الزامات تھے، جس میں عمران خان نے ایک ایف آئی آر عمران خان پر درج کیا گیا توہین عدالت کا۔ اس ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ 20 اگست کو پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت عمران خان نے کی ہے اور جس کا راستہ زیرو پوائنٹ سے لے کر F9 پارک تک تھا، اور اس دوران عمران خان نے خطاب کیا اور خطاب میں پولیس افسران، آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو کہا کہ ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے اور ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل سیشن جج خاتون کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا۔ یہ سب کچھ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے، اور آج اس کیس کی سماعت تھی۔ اس میں عمران خان پیش ہوئے اور عمران خان کے خلاف یعنی کہ جو بینچ بنایا گیا تھا، لارجن بینچ، اس کے سماعت کر رہا تھا ایک لارجر بینچ، جس میں 5 ججز تھے۔ ایک تھا چیف جسٹس اطہر من اللہ اور دوسری جسٹس میاں گل حسن، طارق محمود، محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، اور عدالت نے اس میں 3 معاون بھی مقرر کیے تھے، جس میں منیر ملک اٹارنی جنرل وہ رہ چکے ہیں، اور دوسری مخدوم علی خان تھے، اور تیسری پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین تھے۔ حامد خان عمران خان کی دفاع کر رہے تھے، عمران خان کے وکیل تھے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ عمران خان عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور اپنے جلسوں میں بھی عدالتوں کا احترام کا تقاضا کرتے ہیں، اور دوسری جانب حکومت کی طرف سے جو یعنی کہ اس کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل آف پاکستان اشرف اوصاف تھے۔ اس درمیان اس کیس کی نوعیت یہ ہے کہ اگر عمران خان پر توہین عدالت لگ جاتی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ 5 سال نااہلی ہے اس کی سزا۔ اور میں آپ کو فرد جرم کا بھی بتاتا ہوں کہ فرد جرم کب عائد ہونا ہے اور اس کی کیا پروسیجر ہیں۔ اس کے بعد جو دلائل دیے گئے تھے عدالت میں، اس کے بعد وقفہ لیا گیا تھا، 5 ججوں نے مشورہ کیا اور اس کے ساتھ پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان پر 22 ستمبر کو فرد جرم عائد ہوگا، اور فرد جرم کے بعد کیا ہوگا اس کا پروسیجر یہ ہے کہ 22 سپتمبر کو عمران خان پیش ہوں گے، فرد جرم پڑھا کر سنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ پھر عمران خان کہیں گے میں اس فرد جرم کو مسترد کرتا ہوں۔ پھر اس کا پروسیجر چلے گا آگے، عمران خان معافی بھی اس درمیان بھی یہ 22 سپتمبر تک بھی عمران خان معافی مانگ سکتے ہیں، اور اگر معافی مانگیں گے تو فرد جرم عائد نہیں ہوگا۔ اگر فرد جرم عائد بھی ہو گیا تو اس کے بعد بھی وہ کیس چلے گا اور اس پر پھر دلائل دیے جائیں گے۔ عمران خان نے اگر معافی مانگا تو پھر عدالت جو توہین عدالت کیسز میں زیادہ یعنی کہ اپنا دل بڑا کرتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے لوگوں کو، اور اگر عمران خان نے معافی نہیں بھی مانگا تو پھر وہ سپریم کورٹ بھی عمران خان جا سکتے ہیں اس کے خلاف۔ اگر یہ کیس چلتا رہا یوں تو اس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ عمران خان پر 5 سال کی نااہلی بھی کر سکتے ہیں عمران خان پر۔ عمران خان پر یعنی کہ یہ بابر اعوان نے اس کے متعلق کیا کہا ہے؟ پی ٹی آئی کے رہنما نے انہوں کے یعنی کہ کہا ہے کہ ایک فیصلہ عدالت میں آئے گا اور دوسرا باہر سے آئے گا۔ باہر سے کس طرح کا فیصلہ ہوگا کہ عوام نکلیں گے اور عوام سڑکوں پر ہوں گے، عوام بھی اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کے رہنما بابر اعوان کا کہنا تھا کہ ایک فیصلہ اندر سے ہوگا اور ایک فیصلہ باہر سے ہوگا۔ پی ٹی آئی کے اشخاص نے یہ بات کی ہے، اور ملتان کے جلسے میں عمران خان نے کہا تھا کہ پچھلے 3 مہینوں سے یہ میرا تیسرا جلسہ ہے جو میں ملتان میں کر رہا ہوں، اور عمران خان نے یہ بات بھی کیا ہے کہ میرے ممبران کو، میرے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران کو ٹیلی فون کر کے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اور عمران خان نے بہت ایک اور بات بھی کی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ جو ان کے آقا ہیں، ان کو لانے والے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ قوم اتنی مہنگائی میں پسا ہوا طبقہ ہے، پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں،
اور ہم تو روس گئے تھے پٹرول اور گندم سستا لینے کے لیے، لیکن اس کے خلاف مجھے اپنے یعنی کہ سیٹ کو گنوانا پڑا، مجھے اپنا جو عہدہ تھا وہ چھوڑنا پڑا، میرے خلاف سازش کیا گیا تھا۔ اور اب انہوں نے کہا تھا جو معیشت ہے وہ نیچے گرا ہوا ہے، بجلی کی قیمتیں دگنی ہیں، انڈسٹریز کم ہیں، کسانوں کا برا حال ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا نظریہ صرف یہ ہے کہ انصاف قائم ہو، انصاف کے بغیر کوئی قوم اوپر اٹھ نہیں سکتا۔ اور واقعی جس ملک میں دو انصاف ہوں، ایک غریب کے لیے ہو اور ایک امیر کے لیے ہو، وہ ملک نقصانات کی طرف جاتا ہے، اس سے ترقی نہیں کرتا۔ عمران خان نے یہ بات بھی کی تھی آج عدالتوں کے حق میں کہ میں چاہتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہو اور آزاد فیصلے کریں، ان پر کسی کی بھی کوئی دباؤ نہ ہو۔ خوشحال ملکوں میں انصاف ہوتا ہے، اور جن کے حالات برے ہوتے ہیں وہاں پر پھر انصاف نہیں ہوتا، بلکہ دو الگ قانون ہوتے ہیں، غریب کے لیے الگ قانون اور امیر کے لیے الگ قانون۔ عمران خان نے آج یہ آفر بھی کیا تھا کہ میں سب کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، لیکن جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، میں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، اور باقی سب کے ساتھ بیٹھوں گا۔ عمران خان نے یہ بات بھی آج کیا ہے کہ یہ جو ہے مجھے پتہ تھا یہ میچ چھوڑ کر بھاگنے لگ جائیں گے، یہ بگوڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے وکٹیں بھی اٹھا کر بھاگ گئے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ میچ یعنی کہ یہ انتخابات کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہی کیا کہ اب جو 25 ستمبر کو انتخابات ہونے تھے، ضمنی الیکشن، عمران خان 9 سیٹوں پر کھڑا ہوا تھا، ان پر الیکشنز نہیں ہوں گے اور ان کو ڈیلے کر دیا گیا ہے سیلاب کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی انتخابات ضمنی الیکشن ہونے تھے، ان کو بھی ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ عمران خان سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے جیت جائے گا، لیکن یہ جو طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں، یہ جس طرح مجیب الرحمان زیادہ سیٹ رکھتا تھا تو بھٹو نے کہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے، نتیجہ یہ نکلا کہ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کو الگ کر لیا تھا۔ تو اس لیے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان دو لخت نہ ہو جائے پھر سے۔ ایک تو پہلے ایک شخص سیٹیں زیادہ رکھتا تھا مجیب الرحمان، تو اس کو وزیر اعظم بننا چاہیے تھا، لیکن اس کے خلاف بھٹو نے کہا تھا نہیں مجھے وزیر اعظم بننا ہے۔ بھٹو سیٹیں بھی کم رکھتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر پاکستان دو لخت ہو گیا تھا۔ تو اس سے عمران خان یعنی کہ بھاری اکثریت رکھتا ہے، اور عمران خان پر مختلف طریقوں سے مقدمات درج ہو رہے ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یعنی کہ میدان آپ چھوڑ دیں، اگر آپ نہیں چھوڑتے تو ہم چھوڑ دیں گے، اگر ہم بھی پھر بھی الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں، انہوں نے میدان میں آنا تو ہے، لیکن ان کا جو شکست ہے ان کی مقدر بن چکی ہے، اب انہوں نے ہار کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور عمران خان پر بے جا الزامات لگائے جا رہے ہیں، مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں، عمران خان کو گستاخ بنانے کی کوشش کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ ان کا ناکام ہوگا اور عمران خان کامیاب ہوں گے۔ اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔